چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا ہے اور اتنی زیادہ گزارشات ان سے کر دی ہیں، آخر وہ اس خط کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس خط کی قانونی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں، قانونی امپورٹنس تو میرے خیال سے کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور پاکستان کی جو کاسمیٹک جو فریم ورک ہے اس میں ہی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے سمبل آف جسٹس. تو انہوں نے اپنی گزارشات چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش کی ہیں. اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کیا اس کی داد رسی ہو سکتی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرے حساب سے یہ ایک سمبولک موو ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ ان گریوینسز کی طرف توجہ دلانا ہے جو پی ٹی آئی کو اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن مناسب فورم نہیں تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا، وہاں یہ گزارشات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے بھی یہی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر مہم چلانے کی اجازت دے. پاکستان میں الیکشن کمیشن جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت ایک متنازع ادارہ ہے. اس ادارے کی پرفارمنس کے اوپر بہت شدید تحفظات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بینچ جو ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس تھی، پریویس چیف جسٹس جسٹس عطا عمر بندیال صاحب، ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین پاکستان سے انحراف کرنے کے اوپر اسٹرکچر پاس کیا ہوا ہے. وہ اسٹگمیٹائزڈ ہیں، ان کو وہ اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ان کے خلاف ان کو فیس کرنی چاہیے تھیں. پنجاب میں الیکشن نہ کرا کے انہوں نے قانون، آئین اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی واضح خلاف ورزی کی ہے. اس واسطے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رجحان ہے وہ بہت واضح ہو چکا ہوا ہے. اس میں کوئی کہنے میں شک نہیں ہے کہ ان کا سٹانس جو ہے وہ کچھ سیاسی حلقوں کی طرف جھکا ہوا ہے، اور کافی سارے سیاسی حلقے پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. امتیاز صاحب، الیکشن کمیشن نے یہی الیکشنز کرانے جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں، تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آپ نے تو متنازع بنا کے پیش کر دیا ہے، تو جو ریزلٹس آئیں گے پھر اس کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اس وقت پورے ملک کے اندر آئین کی پامالی کا جو عمل چل رہا ہے، اس میں اس تناظر کے اندر جو الیکشن ہوں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ آنے والے واقعات بتائیں گے. قوموں کی ہسٹری میں اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں. لوگ اس سے کس طریقے سے اس کو ریزالو کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل میچورٹی کس طریقے سے دکھائیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی، لیکن الیکشن جو ہیں اگر وہ 8 تاریخ کو ہو گئے، 8 فروری کو، تو وہ تاریخ میں کوئی زیادہ قابل ستائش کی نظر سے نہیں دیکھے جائیں گے. اس میں اس آئین اور اس الیکشن پروسیس میں بے شمار لوگوں کو بے شمار جائز قانونی تحفظات موجود ہیں اس سسٹم کے اندر. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے ملزمان کے لیے کچھ ریلیف چاہتی ہے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے جو میکسیمم ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پرٹیکولرلی جو خواتین اس میں ملوث ہیں ان کو بیل دی جائے. ان کے خلاف جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہوا ہے ان کے خلاف آرڈنری ٹرائل کورٹس میں، کرمنل کورٹس میں ان کے کیسز کو فائل کیا جائے، ان کے خلاف ایویڈنس لایا جائے، ٹرائل کیا جائے، اور اگر جوڈیشل آفیسرز ان کو سفیشنسی آف ایویڈنس کی بیسس پہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو کارروائی ہو، سزا پائیں، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو ان کو بے گناہ کر دیں. یہی آئین اور قانون کی منشا ہے. یہ ڈیو پروسیس آف لاء کا کنسیپٹ ہے جو اس وقت ان نازک حالات میں تھوڑا سا بلر ہو گیا ہے. لیکن پی ٹی آئی یہی انصاف مانگتی ہے، اور یہ انصاف صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے اندر ہے، ہر آدمی یا عورت جس کے خلاف کرمنل ایلیگیشنز ہیں اس کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، تمام لوگوں کو ملنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں، یہ فیصلے تو عدالتوں سے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اگر بری ہوتے ہیں تو عدالتی فیصلے سے بری ہوتے ہیں،
خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو عدالتی فیصلے کے بعد ہیں, دیگر جو مقدمات ہیں وہ بھی عدالتی کارروائی چل رہی ہے. اصل اعتراض ہے کیا آپ لوگوں کا؟ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. جی دیکھیں, پی ٹی آئی, پہلی بات تو میں پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں, لیکن جو اس وقت بادی نظر چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اور پاکستان ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, میری ایز اے پروفیشنل لائر, کہ سیم پلینگ فیلڈ پولیٹیکل ایرینا میں پی ٹی آئی کو وہ موجود نہیں ہے, اور وہ ان کو ملنی چاہیے. اور اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کو فری اینڈ فیئر کرنا چاہتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو ایون ہینڈلی سیٹل کرنا پڑے گا. علاوہ ازیں یہاں پہ آپ کے شرکاء میں بڑے معزز وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہو چکی ہوئی ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ انتہائی ویک ہے, وہ لوگوں کی اور وقت کی تقاضوں کے مطابق, ان کے امنگوں کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا. آئین کی بالادستی جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے, قانون کی بالادستی موجود نہیں ہے. آنے والا وقت اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آئے. حالات انتہائی مشکل ہے پاکستان کے لیے, جی particularly with reference to constitutional regime in the country اور economic considerations. اور اللہ کرے کہ پاکستان ان تمام مسائل کے اوپر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ قابو پا سکیں.